بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، کل جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ حدیث عذاب قبر کے تعلق سے تھی، اور آج ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جس میں ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی شاندار تعلیم ہے۔ حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشۃ ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، رواہ ابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، تم حقیر اور معمولی گناہوں سے بھی بچتی رہو۔ حقیر گناہوں سے اور معمولی گناہوں سے بھی بچتی رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ان کا بھی حساب دینا ہے، ان کا بھی مطالبہ تم سے ہوگا۔ دیکھیے، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ صغیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس پر شریعت میں وعید نہ آئی ہو، اور جس گناہ پر شریعت میں وعید آئی ہو اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ جس پر شریعت میں وعید نہ آئی ہو اسے گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اور جس پر شریعت میں شارع کی طرف سے کوئی وعید آئی ہو تو اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کی گناہ ہوتے ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حقیر اور معمولی گناہوں سے بھی بچتی رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ صرف ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے ہی بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے ہی بچنا ہے، اور چھوٹے گناہوں کو کرتی رہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم بڑے گناہوں سے بچتی ہو اسی طریقے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتی رہو، کیونکہ اللہ کے یہاں ان کا بھی مطالبہ ہوگا۔ اور اگر تم سے اگر صغیرہ گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے ابھی بتایا گناہ دو طرح کے، کیا صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ شریعت میں وعید نہ آئی ہو، اور کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں وعید آئی ہو۔ صغیرہ گناہ پہ وعید نہیں آئی ہوتی ہے مگر وہ بھی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور کبیرہ اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ بھی نہیں ہوتا اور شریعت میں اللہ اور رسول کی طرف سے اس پہ وعید بھی آئی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم سے صغیرہ گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور کبیرہ گناہ ہو جائے
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ بات ہمیں سننا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کسی سے صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے کفارے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ جلدی سے نیک کام کرے، نیک کام کر لے۔ قرآن پاک میں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو نیک کام بھی کرے اور اللہ سے توبہ بھی کرے۔ اور اگر کبیرہ گناہ ہو تو کبیرہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ اولاً تو بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے کسی سے تو اسے فوراً اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کرنے سے تم بچو، کیونکہ اس کا بھی اللہ کے یہاں مطالبہ ہوگا۔ ایک بات اور یہ سمجھے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنا، کوئی چھوٹا گناہ ہے اور آدمی اسے لگاتار کر رہا ہے تو گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنا یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ کو لگاتار کرنے سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ شیطان آپ کا اور ہمارا دشمن ہے نا، وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے سینے سے ایمان نکالوں۔ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہو گیا، مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے کھا لیا تو گناہ صغیرہ ہے کہ نہیں؟ یہ سرکار نے منع فرمایا کہ نہیں کھڑے ہو کے کھانے سے؟ ہاں، کھڑے ہو کے کھایا، کھڑے ہو کے پیا، ایسے بہت سارے کام ہیں گناہ صغیرہ۔ تو پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرواتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں پھر بڑے بڑے گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کھڑے ہو کے کھا پی رہے ہیں یا نظریں ادھر ادھر گھما رہے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر شیطان ڈالتا ہے کہ حرام چیزوں کو کھانے میں لگا دیتا ہے، تو اسٹارٹنگ کہاں سے کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، اور پھر کہاں لے جاتا ہے؟ بڑے گناہوں پر، اور پھر کہاں لے جاتا ہے؟ پھر عقیدہ ہی خراب کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے شیطان ہمارے اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اللہ کی بات تھوڑی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ یقیناً وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیں اس کے ہر حملے سے بچنا ہے، ہمیں اس کے ہر حربے سے بچنا ہے نا۔ کتنی پیاری تعلیم دی ہمارے پیارے آقا نے کہ معمولی سے گناہوں کو کرنے سے بھی بچو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کرنے سے بھی بچو، ورنہ جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چھوٹا سا گناہ تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے، ہے نا۔ ہاں، سنتیں، مستحبات یہ ایمان کے خزانے کی پہلی دیوار ہیں، یہیں پر ہمیں پہرا دینا ہے، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مصطفیٰ کی ہر سنت میں حکمت ہے نا۔ ایک دن میں نے بتایا نا، آپ کو بتایا تھا، در مختار، یہ کتاب ہے فقہ کی،
اس میں نے پڑھا کہ کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹنا چاہیے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو اس سنت کی حکمت سنیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹ لیتا ہے تو اللہ اسے 70 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. حکمت ہے نا. لوکی شریف، لوکی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. تو لوکی کھانا سنت ہے. جانتے کیوں؟ آپ اگر ڈاکٹروں سے پوچھیں یا حکیموں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوکی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے. انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے لوکی. اللہ کے پیارے نبی نے اس چیز کو پسند فرمایا جس میں ہمارے جسم کے لیے ہماری بیماریوں کا علاج موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اپنائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کھانے پینے سے منع فرمایا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا پینا یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. قرآن شریف میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے، ہم نے انسان کو عزت دی ہے. تو اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا ہے، انسان بنایا، اور انسان بنا کے ہمیں عزتیں بخشی، عقل جیسی دولت عطا فرمائی کہ ہم اچھائی برائی کا اندازہ لگا سکیں. اس کے بعد بھی ہم جانوروں کی طرح کام کریں تو یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا تو ہمیں انسانوں والے ہی کام کرنا چاہیے. ڈاکٹری اعتبار سے کھڑے ہو کے پانی پینے سے انسان کی کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں، کڈنی خراب ہوتی ہے انسان کی، گردے خراب ہوتے ہیں. اور کھڑے ہو کے پانی پینے سے ایک مردانہ کمزوری، مردانہ امراض میں صورت انزال کی بیماری ہو جاتی ہے کھڑے ہو کے پانی پینے سے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں، اپنے پیارے نبی کے طریقے کو اپنائیں. سنت کا ثواب بھی ملے گا اور ہماری صحت بھی بہتر رہے گی. تو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے نا. ہم نے کھانا کھایا، پلیٹ پھینک دی، پلیٹ کو صاف کرنا رسول پاک کی سنت ہے. انگلیاں چاٹنا رسول پاک کی سنت ہے. اس میں طب اور حکمت کے اعتبار سے بھی حکمتیں ہیں. انگلیاں چاٹتے ہم تو ہمارے انگلیوں سے بھی ایک مادہ خارج ہوتا ہے جو ہمارے پیٹ میں کھانے کے لیے، کھانے کو ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے. اور ہم انگلی سے، ہاتھوں سے جو کھانا منہ میں رکھتے ہیں تو اس پہ بھی ہمارا لعاب لگتا ہے. اسی لعاب کو جب ہم چاٹ لیں گے تو یہ لعاب ہمارے کھانے کے ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے. اللہ نے پورا سسٹم بنایا. ہمارے اور آپ کے سامنے کھانا آیا، دیکھیے کتنی بڑی، کتنی اللہ پاک کی قدرت کتنی عظیم ہے. کھانا آیا ہمارے سامنے، جیسے ہی آپ کی نگاہ کھانے پہ پڑی، کھانا جو بھی ہے فوراً سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے، سیکنڈوں سے بھی پہلے آپ کے دماغ نے کیچ کیا، پوری باڈی میں اس کا نقشہ گھوم گیا، اور پھر دماغ نے اس کھانے کو ہضم کرنے والا لعاب آپ کے منہ میں پیدا کر دیا. کبھی دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے بریانی دیکھی فوراً منہ میں پانی آ گیا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی اور کھانا دیکھا فوراً منہ میں پانی آ گیا. یہ 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ہوتا ہے. اتنی فاسٹ کوئی مشین ہے جو اتنی جلدی سارے کام کر دے؟ یہ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ دماغ، آنکھوں نے دیکھا تو دماغ، دل سب نے ایک دم کام کر دیا، اور
اللہ پاک نے اس کھانے کو ہضم کرنے والا لعاب بھی فوراً ہمارے منہ میں پیدا فرما دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا نا، ان کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ کھانا کھا کے پلیٹ کو ایسے ہی پھینک نہیں دینا چاہیے، پلیٹ کو اچھے سے صاف کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ ارے پلیٹ بھی کھا گا کیا، اور بڑے ماڈرن بنتے ہیں کہ صاحب یہ بہت پرانے لوگوں کی بات ہے۔ یہ پرانے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ اس نبی ہاشمی کی سنت ہے کہ جس نبی ہاشمی کے طریقے کی ہمیں پوری زندگی ضرورت ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو اس نبی ہاشمی کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تم کتنے ہی بڑے ماڈرن بن جاؤ، لیکن اگر نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑو گے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹو گے، تو کیا تمہیں ہمیں مرنا نہیں ہے؟ دنیا میں بھی ہمیں نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اسی در مختار کے اندر صاحب در مختار نے ایک حدیث نقل کی کہ جب کوئی انسان کھانا کھا کے اور پلیٹ کو اچھے سے صاف کرتا ہے، پلیٹ کو چاٹ لیتا ہے، تو وہ پلیٹ یا برتن زبان حال سے اللہ سے عرض کرتی ہے، میرے مولا تو اس انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے ہی بچانا جیسے کہ اس نے مجھے شیطان کے چاٹنے سے بچا لیا ہے نا۔ ہر چیز میں حکمتیں ہیں، ہر چیز میں، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا۔ ہاں، آدمی ان کی کیئر نہیں کرتا، کتنا کھانا گراتا ہے، کتنا کھانا گرا دیتا ہے، اور کتنا کھانا کوڑوں پہ پھینک دیتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کھانے کی قدر ہی نہیں کرتے، اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو ہوتا رہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے یہاں کا کھانا کوڑے پہ چلا جائے انہیں گوارا ہے، ڈسٹ بین میں پھینک جائے انہیں گوارا ہے، مگر وہ انانیت میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے بھوکے پڑوسی کو ایک روٹی دینا گوارا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، ہے نا۔ اور آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اپنی جب ہنڈیا پکاؤ، سالن پکاؤ، تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ تم بھی کھا لو، تمہارے بچے بھی کھا لیں، اور تمہارے غریب پڑوسیوں کے بچے بھی اسی سالن سے کھا لیں۔ سرکار کی یہ تعلیمات ہے، ہمیں اپنی اس انا کو نکالنا پڑے گا، مصطفیٰ کی تعلیم کا خوگر بننا پڑے گا، تبھی ہماری کامیابی ہے، ورنہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس دن کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا، سمجھ رہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے بھی بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حضور ہے نا، اس کا بھی مطالبہ ہوگا، قیامت میں اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ کیوں فرمایا سرکار نے کہ چھوٹے گناہ سے بھی بچو؟ ایک تو وجہ یہ، اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چنگاری بھی گھر کو جلا دیتی ہے کہ نہیں؟ تو جیسے ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے سامان میں چھوٹی سی چنگاری رکھیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے نا یہ چھوٹی سی چنگاری کیا ہے، شعلہ بن جائے گی اور بہت بڑی آگ بن سکتی ہے، تو جیسے ہم اسے گوارا نہیں کرتے، ایسے ہی ہمیں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ایک گناہ ہمارے سارے اعمال کی بربادیوں کا سبب بن جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی انسان کی جان بچا لیتا ہے، یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ پانی کی ایک بوند انسان کی جان بچا لیتی ہے۔ ایسے ہی ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنا چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو
حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہ جانے قیامت کے دن کون سی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کام آ جائے اور اسی کی بنیاد پہ اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹے سے پانی کا قطرہ آپ کی جان بچا سکتا ہے، ایسے ہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قیامت کے دن ہمیں عذاب جہنم سے بچا سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ راستے سے گزرے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ راستے پہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے دوسرے کسی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کانٹا پڑا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کانٹا کسی کے پیر میں چبھ جائے گا اور اسے اس سے تکلیف ہو جائے گی۔ آپ نے اگر اسے وہاں سے ہٹا دیا تو مصطفیٰ جاری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ خالی اس کانٹے کو ہٹانے کی وجہ سے ایک صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، ہے نا۔ اب یہ کانٹا خالی کانٹا ہی، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہو، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کنکر پڑا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز پڑی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہمیں اسے ہٹا دینا چاہیے۔ لیکن ہم کتنے بڑے حریص ہیں، اگر 10 کا نوٹ پڑا ہو راستے میں تو بائک روک کے بھی ہم اٹھا لیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اور اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو راستے میں تو ہم خود بچ کے نکل جائیں گے اور اسے ہٹانا ہمیں گوارا نہیں ہوگا۔ اسلام کے وفادار بنو، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بنو، ہے نا، تب ہماری کامیابی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنی الکریم وبارک وسلم۔ پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق سے یہ درس حدیث ہوا، اس میں اگر کوئی بھی خامی غلطی ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرما، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔